بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے باب کو بند سمجھنا اسلام کی اساس اور وہ بنیاد ہے جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا تھا کہ جس نے اس کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا کیا، اور 1974 میں غیر مسلم اس کو قرار دیا گیا پاکستانی اسمبلی کے اندر سے۔ کچھ اس کے بارے میں تفصیل، اس کا پس منظر وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ یہ تو ایسا مضمون ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عقائد میں، انسان کی بنیاد ہے، یہ تو سب کو تقریباً اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں کہ 1974 میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اور اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آئی اور کس کس کا کردار تھا اس کے اندر، وہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں۔ اس عقیدے کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اس عقیدے کا انکار قرآن و سنت، عمل صحابہ اور اکابرین امت کی نظر میں صریحاً کفر ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 احادیث مبارکہ میں اس اہم عقیدے کو بلا واسطہ اور بالواسطہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسود انسی کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور پھر اس کے قتل پر خوشی کا اظہار بھی فرمایا۔ اس کے علاوہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع بھی اسی مسئلے پر منعقد ہوا، بعین طور کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب کے قتل پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک تمام زمانوں میں نبوت کے دعوے داروں کے کفر تمام امت مسلمہ کا اجماع جو ہے بلا فصل ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اسی اہمیت کی بدولت پوری امت مسلمہ ختم نبوت کے مسئلے پر یکسر متحد ہے، اور جب بھی کسی کمینہ خصلت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسلمانوں نے کبھی اپنی تلواروں سے اس کا کلا کما کر کے اس سے جہنم حاصل کیا، تو کبھی کلمی جہاد کے ذریعے اس فتنے کو رون ڈالا۔ 20ویں صدی کے آغاز یعنی 1901 میں بر صغیر پاک و ہند میں جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خود ساختہ نبی ہونے کا اعلان کیا تو علماء مشائخ نے اس فتنے کے سد باب کے لیے ہر میدان میں قادیانیت کا محاسبہ کیا، اور بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی پارلیمنٹ نے اس فتنے کی جڑوں پر کاری ضرب لگائی اور متفقہ طور پر قادیانیت کے دونوں گروہ مرزائی اور لاہوری گروپ کو کافر قرار دے دیا گیا۔ فتنہ قادیانیت کا پس منظر۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز اپنے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے باوجود مسلمانوں کو مغلوب نہ کر سکا تو اس نے ایک کمیشن کے ذریعے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پورے ہندوستان کا سروے کرایا۔ کمیشن نے یہ رپورٹ پیش کی کہ مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے ان کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹانا بے حد ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی ایسے شخص سے نبوت کا دعویٰ کرایا جائے جو جہاد کو حرام اور انگریز کی اطاعت کو لازم سمجھتا ہو۔ اس مقصد کے لیے انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، جو اس وقت کسی سرکاری ادارے میں کلرک کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ قادیانی خاندان شروع دن سے مسلمانوں کے خلاف رہا ہے۔ انہوں نے سکھوں کے دور اقتدار میں سکھوں کے ساتھ مل کر پنجاب کے مختلف علاقوں میں مسلمان حریت پسندوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور پھر انگریزوں کے دور میں بھی مسلمان مجاہدین کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔ مرزا قادیانی نے جہاد کی حرمت اور انگریزوں کی اطاعت کو لازم قرار دیا، اور پھر اس نے بتدریج خادم اسلام، مبلغ اسلام، مجدد امام مہدی، مسیح عیسیٰ یعنی نبی کا سایہ، بروز نبی، مستقل نبی، حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ کیا۔ یہ سب اس نے اپنے اس میں جو ہے نا دعوے کرتا گیا، پہلے کبھی کچھ بن گیا، پھر کچھ بن گیا، پھر کچھ بن گیا۔ یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے خطرناک سازش کے تحت کیا گیا۔ تحریک ختم نبوت اور اس کے مراحل۔ جب اس فتنے نے بر صغیر پاک و ہند میں سر اٹھایا تو یہاں کے علماء مشائخ نے اپنی تحریرات، تقاریر، خطبات، جمع علمی مباحثوں، مناظروں کے ذریعے قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو چاروں شانے چت کر دیا۔ اس میں مولانا ثناء اللہ امدرسری، مولانا لطیف اللہ علی گڑھی، مولانا احمد حسن دہلوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن، علامہ انور شاہ کاشمیری، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا عبید اللہ لدھیانوی، مولانا محمد اسماعیل، مولانا محمد علی،
مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، مولانا رشید احمد گنگوہی اور پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے قادیانیت کی ابتدائی تحریکوں کو دیکھ کر اس کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا، اور بعد میں پوری امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اس فتوے کی تصدیق و توثیق کی، لیکن سرکاری اور عدالتی سطح پر اس حقیقت کو منوانے میں بہت وقت لگا اور اس کے لیے بہت جد و جہد کی گئی۔ ذیل میں فتنہ قادیانیت کے خلاف اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والی اس صدی کی اس عظیم جد و جہد کا مرحلہ وار ایک مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ مقدمہ بہاولپور فتنہ قادیانیت کے تابوت میں پہلی کیل تھی۔ رد قادیانیت کے حوالے سے مقدمہ بہاولپور بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسے قادیانیت کے تابوت میں جو پہلی کیل جو کہتے ہیں نا ٹھوک دی گئی تھی، تو وہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے محاذ پر مضبوط بنیاد اور قانونی اخلاقی بالادستی اسی مقدمے نے مہیا کی۔ اسلامک فاؤنڈیشن نے اس مقدمے کی تمام تر تفصیلات 3 سخیم جلدوں میں مرتب کی ہے، جس کے بارے میں جلیل القدر علماء کا کہنا ہے کہ اس کتاب کے بعد اب قادیانیت کے خلاف کسی اور تصنیف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ تحصیل احمد پور شرقیہ ریاست بہاولپور میں عبدالرزاق نامی شخص مرزائی ہو کر مرتد ہو گیا، اور اس کی منکوحہ غلام عائشہ بنت مولوی الہی بخش نے سن بلوغت کو پہنچ کر اپنے باپ کے توسط سے 24 جولائی 1926 کو احمد پور شرقیہ کی مقامی عدالت میں فسخ نکاح کا دعویٰ کر دیا۔ یہ مقدمہ بالآخر ڈسٹرکٹ جج بہاولپور کو بغرض شرعی تحقیق منتقل ہوا کہ آیا قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح یہ مقدمہ 2 لوگوں کے بجائے اسلام اور قادیانیت کے مابین حق و باطل میں مقدمہ بن گیا۔ قادیانیت کے خلاف امت مسلمہ کی نمائندگی کے لیے سب کی نظر دارالعلوم دیوبند کے مولانا انور شاہ کشمیری پر پڑی، اور وہ مولانا غلام محمد گھوٹوی کی دعوت پر اپنے تمام پروگرام منسوخ کر کے بہاولپور تشریف لائے اور فرمایا، جب یہاں سے بلاوا آیا تو میں ڈھابیل جانے کے لیے پاب رکاب تھا، مگر میں یہ سوچ کر یہاں چلایا کہ ہمارا نامہ اعمال تو سیاہ ہے، شاید یہی بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانب وار بن کر یہاں آیا تھا۔ اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتا بھی ہم سے اچھا ہے۔ اور مفتی حسن صاحب جو ہیں وہ کہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ختم نبوت کی ایک کہیں پر کوئی مجلس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے یا ختم نبوت کی تحریک ہے، اس کے اندر اگر کوئی اپنی حاضری بھی لگوا دی نا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جنت کی بشارت میں اس کو دے دیتا ہوں۔ پھر اس مقدمے میں مسلمانوں کی طرف سے مولانا غلام محمد گھوٹوٹی، مولانا محمد حسین کوتالوڑی، مولانا محمد شفیع، مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری، مولانا نجم الدین، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری، مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل و بیانات پر مرزائیت بوکھلا اٹھی۔ مولانا ابو الوفا شاہ جہاں پوری نے عدالت میں جواب الجواب داخل کرایا جو 600 صفحات پر مشتمل تھا، جس نے قادیانیت کے پرخچے اڑا دیے۔ عدالت میں موجود علماء کا کہنا ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری جب مرزائیت کے خلاف قرآن حدیث کے دلائل دیتے تو عدالت کے در و دیوار جھوم اڑتے، اور جب جلال میں آ کر مرزائیت کو للکارتے تو کفر کے نمائندوں پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دن مولانا نے جلال الدین شمس مرزائی کو للکار کر کہا، اگر چاہو تو میں عدالت میں یہیں کھڑے ہو کر دکھا سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ یہ سن کر عدالت میں موجود تمام مرزائی کانپ اٹھے اور مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ خواجہ خان محمد اس بارے میں لکھتے ہیں، اہل دل نے گواہی دی کہ عدالت میں انور شاہ کشمیری نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وکیل اور نمائندہ بول رہا ہے۔ جب مرزائیوں کو اس مقدمے میں اپنی شکست سامنے نظر آنا شروع ہوئی تو انہوں نے دسمبر 1934 میں عبدالرزاق کے مر جانے کی وجہ سے یہ درخواست دائر کر دی کہ اب اس مقدمے کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس مقدمے کو خارج کر دیا جائے۔ بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ شکست سے بچنے کے لیے مرزائیوں نے از خود عبدالرزاق کو قتل کروا دیا تاکہ مقدمہ خارج ہو جائے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لہٰذا یہ مقدمہ جاری رہا اور حق و باطل کے اس مقدمے کا فیصلہ جناب محمد اکبر خان اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے نے 7 فروری 1935 کو سنایا، جس کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار اپنے عقائد و اعمال کی بنا پر مسلمان نہیں بلکہ کافر و خارج اسلام ہیں، اور اس ضمن میں عبدالرزاق مرزائی کا غلام عائشہ کے ساتھ نکاح فسخ کرا دیا گیا۔ مرزائیوں نے اپنے نام نہاد خلیفہ مرزا بشیر الدین کی سربراہی میں سر ظفر اللہ مرتد سمیت جمع ہو کر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی سوچ و بچار کی، لیکن آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ فیصلہ اتنی مضبوط اور ٹھوس بنیادوں پر صادر ہوا ہے کہ اپیل بھی ہمارے خلاف جائے گی۔ اس تاریخ ساز فیصلے نے پوری دنیا کے مسلمانوں پر مرزائیت کے عقائد کو آشکار کر دیا، اور اس طرح مرزائیوں کی ساکھ روز بروز کمزور ہونے لگی۔ اس مقدمے کے حوالے سے جہاں علماء، مشائخ، عظام اور جج صاحب کی کاوشیں سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں،
وہیں غلام عائشہ اور ان کے والد غلامی مولوی الہی بخش کا بھی پوری امت مسلمہ پر عظیم احسان ہے کہ انہوں نے ایک مرزائی کے خلاف فسخ نکاح کی دعویٰ کیا جو رد قادیانیت کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے جب قائد اعظم کی قیادت میں ایک الگ ریاست کے لیے جدوجہد شروع کی تو مرزائیوں نے کانگریس کے ہم نوا بن کر اس کی بھرپور مخالفت کی۔ دوسری طرف کانگریس نے بھی اہمیت کا بھرپور ساتھ دیا، اور جب قادیانیوں نے مکہ و مدینہ کے بجائے مسلمانوں کا رخ قادیان کی طرف موڑنا چاہا تب ہندو لیڈروں نے انہیں جی بھر کر داد دی۔ قادیانیوں کے لیے اکھنڈ بھارت اس لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو کسی اسلامی ریاست کے مقابلے میں ایک سیکولر ریاست میں رہنے کو زیادہ مفید سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے تقسیم ہند کی مخالفت کی، لیکن جب تقسیم کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی اور قادیان کو پاکستان یا بھارت کا علاقہ قرار دینے کے بجائے اسے ویٹیکن سٹی قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا مطالبہ تو نہ مانا گیا، مگر ضلع گورداسپور کو مسلم اقلیت کا صوبہ قرار دے کر اس اہم ترین علاقے کو بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ بھارت کو کشمیر کے لیے زمینی راستہ مل گیا اور کشمیر پاکستان سے کٹ گیا۔ 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان معارض وجود میں آیا۔ بدنصیبی سے پاکستان کا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی کو بنا دیا گیا، جس نے قادیانیت کو اندرون اور بیرون ملک متعارف کرانے کے لیے سرکاری ذرائع کا بے دریغ استعمال کیا۔ دوسری طرف خواجہ نظام الدین کے دور اقتدار میں دستور پاکستان کی تدوین زیر بحث تھی۔ ناظم الدین اور اس ضمن میں مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں میں شامل نہ کیا جائے بلکہ ان کو غیر مسلم اقلیتوں میں شمار کیا جائے، لیکن جب دستور کے مطابق کی بنیادی اصولوں کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں ملک کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب تجویز کیا گیا تھا اور اقلیتوں کے نشستیں الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر مسلمانوں کے لیے حد درجہ دکھ کی بات یہ تھی کہ قادیانیوں کی اقلیت نہیں بلکہ مسلمانوں میں شمار کیا گیا تھا۔ مندرجہ بالا کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے 1952 میں قادیانیوں کے نام نہاد خلیفہ مرزا محمود نے اعلان کیا کہ یہ ہمارا سال ہے اور ہم اس سال بلوچستان کو بالخصوص اور پنجاب کو بالعموم احمدی صوبہ بنا لیں گے۔ یہ اعلان مسلمانوں پر بجلی بن کر گرا۔ اس موقع پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری میدان میں آئے۔ انہوں نے علماء کو متحد کیا اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے باضابطہ قیام کا اعلان فرمایا۔ دسمبر 1952 کے آخری دنوں میں چنیوٹ میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پرجوش تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے مرزا محمود، 1992 تیرا تھا اور اب 1953 میرا ہوگا۔ اسی کانفرنس کے موقع پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کا ایک خصوصی غیر رسمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں طے پایا کہ مرزائیوں کی جارحیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا، اس لیے اس کا سد باب کرنا ہے حد ضروری ہو گیا، بے حد ضروری ہو گیا۔ اس سلسلے میں حکومت سے مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا۔ جنوری 1953 کے آخر میں علماء کا ایک وفد خواجہ ناظم الدین سے ملا اور 4 مطالبات پیش کیے۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، سر ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے اور مرزائیوں کو کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ خواجہ صاحب نے یہ کہہ کے ماضی کر لی کہ ظفر اللہ خان کو ہٹانے اور مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے امریکہ پاکستان سے ناراض ہوگا اور وہ ہر قسم کی امداد بند کر دی جائے گی۔ وفد کی طرف سے حکومت کو اتمام حجت کے لیے 1 ماہ کا تحریری نوٹس دیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کیا جائے ورنہ ہم قادیانیوں کے خلاف براہ راست تحریک چلائیں گے۔ 1 ماہ گزر گیا، حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی تو مجلس تحفظ ختم نبوت نے باضابطہ تحریک کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ختم نبوت کی تحریک ایک بہت بڑی تحریک میں تبدیل ہو گئی۔ پاکستانی حکمرانوں نے اس تحریک کو اپنے اقتدار کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ لیا، چنانچہ خواجہ ناظم الدین اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز احمد دولتانہ نے اس تحریک کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ پاکستانی حکمرانوں اور جنرل اعظم خان کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کے مظالم کی یاد تازہ کر دی۔ اسی دوران جنرل اعظم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ لاہور میں جزوی مارشل لا لگایا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والی اس تحریک میں 10,000 سزائے مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور تقریباً 10 لاکھ سزائے مسلمان اس سے متاثر ہوئے۔ مرزائیوں اور ان کے اہم نواؤں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے تشدد کا راستہ اپنایا اور انہیں یورپین ممالک کی مدد بھی حاصل تھی،
مگر مسلمانوں نے اس مارکے کو اس طرح سر کیا کہ مرزائیت کا کفر کھل کر سامنے آ گیا۔ اس شکست پر قادیانیوں نے عوامی محاذ تر کر کے حکومتی عہدوں اور سرکاری دفاتر میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور وہ انقلاب کے ذریعے اقتدار کا خواب دیکھنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب کا کوڑا ختم نبوت کی اس مقدس تحریک کی مخالفت کرنے والوں، اس کو کچلنے والوں، ظلم کرنے والوں اور بے گناہ مسلمانوں کا خون بہانے والوں پر اس بے دردی سے برسا کہ سب عبرت کا نشان بن گئے۔ اس حوالے سے کاروان تحریک نبوت کے چند نقوش نامی کتاب میں تفصیل موجود ہے۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت جب قادیانی غیر مسلم قرار پائے۔ 1970 کے الیکشن میں مرزائیوں نے چند سیٹیں حاصل کی اور وہ انقلاب کے ذریعے پورے پاکستان پر قبضہ کا خواب دیکھنے لگے۔ دوسری طرف 1953 کی تحریک اگرچہ بظاہر ختم ہو گئی تھی مگر قادیانیت کے خلاف علماء مشائخ اپنی اپنی سطح پر کاوشیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں آخرکار 1973 میں آزاد کشمیر اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر بارش کے پہلے قطرے کا کام کیا۔ ملک بھر میں خوشی کے شادیانے بجائے گئے۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے ایک نئی تحریک کو جنم دیا۔ مئی 1974 میں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک گروپ سیر و تفریح کی غرض سے چناب ایکسپریس سے پشاور جا رہا تھا۔ جب ٹرین ربوہ پہنچی تو قادیانیوں نے اپنے معمول کے مطابق مرزا قادیانی کی خرافات پر مبنی لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ نوجوان طلباء اس سے مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے ختم نبوت زندہ آباد اور قادیانی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ طلباء جب پشاور سے واپسی پر 29 مئی کو ربوہ پہنچے تو قادیانی ویسی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر طلباء پر ٹوٹ پڑے اور طلباء کو نہایت بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں لہو لہان کر دیا اور ان کا سامان لوٹ لیا۔ آن فان خبر فیصل آباد پہنچ گئی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مقامی رہنما مولانا تاج محمود ایک بہت بڑا جلوس لے کر فیصل آباد اسٹیشن پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے اس کھلی غنڈہ گردی پر زبردست احتجاج کیا اور زخمی طلباء کی مرہم پٹی کرائی گئی۔ اگلے روز یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور ہر جگہ مظاہروں کا ایک طوفان امڑ پڑا۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علامہ رحمۃ اللہ ارشد نے اس واقعے پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا، ختم نبوت کی دینی حیثیت کے مطابق تمام مسالک علماء متفق ہیں کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس وقت کے امیر مولانا سید محمد یوسف بنوری کی دعوت پر تمام طبقات نے لبیک کہا اور کل جماعتی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت تشکیل پائی جس کا امیر بھی مولانا یوسف بنوری کو بنایا گیا۔ 9 جون 1974 کو لاہور میں اس مجلس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں قادیانیت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا۔ اس تحریک کا بس ایک ہی نعرہ تھا کہ مرزائیت کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے مجلس سے عمل کے قائدین نے پورے ملک کے طوفانی دورے کیے اور قادیانی کے خلاف محاذ پر تمام مکاتب فکر کو متحد کیا۔ اخبارات، دینی جرائد اور طلبہ تنظیموں نے اس تحریک میں جوش کی روح پھونک دی۔ قادیانی اس تحریک سے بلبلا اٹھے اور مسلمانوں کو تشدد کے ذریعے ہراساں کرنے کے لیے کئی جگہ دستی بموں سے حملے کیے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر تحریک کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی اور تحریک ختم نبوت کے قائدین کی اکثریت تحفظ ناموس رسالت کے مطالبے کی پاداش میں جیل کی نظر ہو گئی۔ مگر ان تمام معاملات نے تحریک کو ایک نئی جلا بخشی اور تحریک پھیلتی چلی گئی۔ بالآخر حکومت نے قوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سانحۂ ربوہ اور قادیانی مسئلے پر سفارشات مرتب کرنے کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ مولانا شاہ احمد نورانی نے اپوزیشن کی طرف سے ایک بل پیش کیا جس پر 37 معزز محترم اراکین اسمبلی کے دستخط موجود تھے اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی۔ اس طرح قومی اسمبلی میں مرزائیت پر بحث شروع ہو گئی۔ قادیانیوں کے مرزائی اور لاہوری گروپ نے اپنے اپنے موقف تحریری شکل میں پیش کیے۔ قادیانی گروپ کے جواب میں ملت اسلامیہ کا موقف 200 صفحات پر مشتمل ایک مکمل کتاب کی شکل میں تیار کیا گیا۔ یہ کتاب اب شائع بھی ہو چکی ہے۔ مولانا محمد یوسف بنوری کی قیادت میں مولانا محمد شریف جالندری، مولانا محمد حیات، مولانا تاج محمود، مولانا عبدالرحیم اشعر نے حوالہ جات کی تدوین کا کام کیا، جبکہ مولانا محمد تقی عثمانی اور مولانا سمیع الحق نے ان حوالہ جات کو ترتیب دے کر ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں مرتب کیا۔ ملت اسلامیہ کے اس موقف کو اسمبلی میں پڑھنے کی سعادت مولانا مفتی محمود کو حاصل ہوئی۔ قادیانی گروپ کی طرف سے مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کی طرف سے صدر الدین عبدالمنان عمر اور سعود بیگ اسمبلی میں پیش ہوئے۔ لاہوری گروپ کے جواب میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے مستقل طور پر ایک محضر نامہ تیار کیا۔ یہ بحث 2 ماہ کے طویل عرصے تک جاری رہی۔ ان 2 ماہ میں قومی اسمبلی کے 28 اجلاس اور 60 نشستیں منعقد ہوئیں۔ 11 روز تک لاہوری گروپ کے مرزا ناصر اور 9 روزہ قادیانی گروپ کے نمائندوں پر جرح ہوتی رہی۔ اس جرح پر ان کا سانس پھول جاتا، انہیں پسینے آ جاتے اور وہ بار بار پانی مانگتے۔ 5-6 ستمبر کو اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار نے بحث کو سمیٹتے ہوئے 2 روز تک اراکین قومی اسمبلی کے سامنے اپنا مفصل بیان پیش کیا۔
7 ستمبر کو فیصلے کے دن حالات بہت خراب ہو گئے۔ بھٹو صاحب بیرونی دباؤ کی وجہ سے اس آئینی ترمیم پر دستخط سے انکاری تھے، اس لیے بڑے بڑے شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی اور تحریک ختم نبوت کے قائدین اور کارکنوں کی لسٹ بنا لی گئی جنہیں رات کو گرفتار کرنا تھا، مگر خالق کائنات مسلمانوں کے حق میں فیصلہ لکھ چکا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں اور وہ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھٹو صاحب کے دل کو پھیر دیا اور مفتی محمود صاحب کے ان کو منانے کے بعد بالآخر وہ مبارک گھڑی آئی جب 7 ستمبر 1974 کو 4:35 پر قادیانیوں کے دونوں گروپ مرزا اور لاہوری گروپ کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قائد ایوان کی حیثیت سے خصوصی خطاب کیا اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے آئینی ترمیم کا تاریخی بل پیش کیا۔ یہ بل متفقہ رائے سے منظور کیا گیا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے آئینی ترمیم کا بل پیش کیا۔ یہ بل متفقہ رائے سے منظور کیا گیا تو حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے ارکان فرد مسرت نے آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ پورے ملک میں اسلامیان پاکستان نے گھی کے چراغ جلائے۔ اس تاریخ ساز فیصلے کے بعد اکثر اسلامی ممالک نے یکے بعد دیگرے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ یقیناً بہت بڑی کامیابی تھی۔ 7 ستمبر کو سرکاری اور انفرادی سطح پر یوم ختم نبوت منایا جائے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر ایک یادگار اور تاریخی دن ہے۔ یہ دن ہمیں اس تاریخ ساز فیصلے کی یاد دلاتا ہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی نے عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کا برملا اور متفقہ اعلان کرتے ہوئے جاری کیا تھا۔ اس عظیم اور تاریخ ساز فیصلے کی روح سے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی نے جمہوری طریقے کے مطابق متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا۔ اس دن کو یاد رکھنا اور اس کے بارے میں نئی نسل کو آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے اور یہ یقینا ختم نبوت کے تحفظ کا ایک عمدہ ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے میری پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی حکومت سے درخواست ہے کہ وہ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منانے کی طرح 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت عظیم الشان طریقے سے منانے کا اہتمام کرے۔ 1984 کی تحریک ختم نبوت۔ جنوری 1975 میں ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا گیا اور اس کا نام چناب نگر رکھا گیا۔ چناب نگر میں وسیع رقبے پر رہائشی اسکیم تیار کی گئی جس کا نام مسلم کالونی رکھا گیا اور وہاں مسلمانوں کا آباد کیا گیا۔ اس مسلم کالونی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک عالی شان ختم نبوت مسجد تیار کی جہاں 1982 سے ہر سال سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ 17 فروری 1983 کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے ایک مبلغ محمد اسلم قریشی کو مبینہ طور پر مرزا طاہر کے حکم پر مرزائیوں نے اغوا کیا تو یہ واقعہ ایک بھرپور تحریک کا سبب بنا۔ اس تحریک کے سبب جنرل ضیاء الحق نے 26 اپریل 1984 کو امتیاز قادیانیت آرڈیننس جاری کر دیا جس کے مطابق قادیانیت کی تبلیغ و تشہیر، قادیانی کا خود کو مسلمان ظاہر کرنا، اذان دینا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہنا اور شاعر اسلام استعمال کرنے کو جرم قرار دیا گیا۔ اس آرڈیننس کے بعد قادیانیوں کا اس وقت کا سربراہ مرزا طاہر احمد 1 مئی 1984 کو بھیس بدل کر بھاگ کر لندن جا پہنچا اور انگریز کے پاس پناہ حاصل کی اور اپنا ہیڈ کوارٹر چناب نگر سے لندن منتقل کر لیا، مگر ختم نبوت پر مر مٹنے والے علماء مشائخ نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور پوری دنیا کے دورے کیے اور دنیا بھر کے لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو قادیان کے کفر سے آگاہ کیا۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت 1974 کو آئینی ترمیم اور 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس پر نیک نیتی کے ساتھ مؤثر طور پر عمل درآمد کرائے اور مرزائیوں کو اپنی حیثیت کے اندر رہنے کا پابند بنائے اور اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں مرتد کی شرعی سزا نافذ کرے۔ اس کے علاوہ وہ قادیانیت کی تبلیغ و تشہیر کی پابندی پر بھی سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تاکہ روئے زمین سے قادیانیت کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ مولانا انور شاہ کشمیری کا ایک کشف ہے کہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں مرزائیت نام کی کوئی چیز تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملے گی۔ وہ وقت اب قریب آ پہنچا ہے کہ قادیان کا فتنہ دنیا سے نیست و نابود ہونے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے ایک صدی پر محیط اس تحریک کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور اس تحریک میں کسی بھی طرح حصہ لینے والے افراد کی کاوشوں کو قبول فرما کر ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے کلمی جہاد کی ایک جھلک محترم اللہ وسیع نے قادیان کے خلاف کلمی جہاد کی سرگشت کے عنوان سے قادیانیت کے خلاف 1990 کی تک لکھی جانے والی 1000 کتابوں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت کو 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب کتابوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ صرف کتابوں کا تذکرہ ہے ورنہ اس فتنے کے بارے میں لکھی گئی تحریرات کا شمار کیا جانا مشکل سے بڑھ کر ناممکن کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ یہ تھی تفصیل